آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر شخص کی زندگی سے بہت ریلیونٹ ہے. آپ زندگی کا زیادہ تر وقت, پورے دن کا زیادہ تر حصہ اس چیز کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کیا چیز ہے. یہ ہے جناب سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پر آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ انفلوئنسرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے, جو وہ دکھا رہے ہیں وہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے یا صرف یہ ایک مارکیٹ بن کر رہ گئی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ فرح. وعلیکم السلام. دیکھیں جی, میں آج کے ٹاپک میں سب سے پہلے ایک بڑا بنیادی کانسیپٹ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی ہمارا سننے والا زحمت کرے اور گوگل پہ جا کے لکھے ہیپی ہارمونز, تو وہ 4 ہارمونز نکل آئیں گے. اس میں سے ایک جو ہارمون ہے اس کو ڈوپامین کہتے ہیں. یہ پلیئر کا ہارمون ہے, یعنی اس سے جو جس قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ پلیئر اس کو کہتے ہیں. یعنی دیر از اے ڈفرنس بٹوین پلیئر, ہیپینس, کانٹینٹمنٹ, ان تینوں میں فرق ہے. جو دین کہتا ہے نا, وہ کہتا ہے نفس مطمئنہ, اطمینان والا دل. اور ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہماری اولاد کو, ہماری ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دلوں کا اطمینان بنا. وہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ پلیئر ہیپینس سے اوپر کا درجہ ہے. یعنی آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ اس کے قدردان بھی ہیں, آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, آپ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس احساس تشکر ہے. تو وہ ہے ایک درجہ جس کو میں نے کہہ دیا کانٹینٹمنٹ, اطمینان قلب, راضی ہونا. ٹھیک ہے جی. اب ممکن ہے کہ کوئی بڑا ہو, درویش ہو, تو وہ غم پہ بھی راضی ہوتا ہے, اللہ کے دیے ہوئے غم کے. وہ کہتا ہے یار اس میں میرے اللہ کی کوئی نہ کوئی, کچھ میری مرضی ہے, کچھ میرے اللہ کی مرضی ہے, تو وہ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو پہلا ہارمون ہے جسے میں نے ڈوپامین کہا, یہ چھوٹے چھوٹے پلیئرز ہوتے ہیں. پلیئر جو ہے نا اس کا دورانیہ بڑا تھوڑا ہے. ہیپینس کا دورانیہ پھر تھوڑا زیادہ ہے, اور جو کانٹینٹمنٹ ہے اس کا دورانیہ تو بہت زیادہ ہے نا جی. اچھا, اب اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. جو پلیئر ہے نا, اس کی جو یاد ہے نا کسی اور وقت میں, وہ بعض اوقات سیڈنس بن جاتی ہے. اچھا, ہیپینس کی یاد بھی غم بنتی ہے اچھا سم ٹائم, لیکن جو کانٹینٹمنٹ ہے اس کی یاد بھی خوشی ہوگی. آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مثلا آپ نے کسی کا حق مارا اور پیسے آپ نے کھا لیے, پلیئر ملا کسی کو, خدا نخواستہ کسی وقت میں ہدایت آ گئی, شعور ملا, اسے جب کوئی یاد کروائے گا نا, وہ یاد کرے گا, وہ کہے گا استغفر اللہ, اللہ میاں مجھے معاف کر دے. وہ ڈھونڈے گا, وہ گلٹ میں ہوگا. یہ تھا پلیئر کی یاد, کیا ہے, گلٹ ہے, ریگریٹ ہے. ہیپینس کی یاد ہے نا, مثلا ہم سارے اکٹھے تھے, ہم بڑے خوش تھے, پھر بزرگ فوت ہو گئے. اب جو یاد ہے وہ کیا ہوگی, وہ بھی کسی حد تک یہ غم میں کنورٹ ہوگی. پہلے والی ریگریٹ میں کنورٹ ہوگی. پلیئر کی یاد ریگریٹ بنتی ہے, پچھتاوا بنتی ہے, شرمندگی میں کنورٹ ہوتی ہے. اور جو ہیپینس کی یاد ہے وہ یاد کنورٹ ہو جاتی ہے غم میں. تو بڑا خوبصورت ایک جملہ باسف علی باسف صاحب کا, کہ جتنے لوگ آپ کے خوشی کا ذریعہ ہیں دراصل وہ آپ کے غم ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی وہ ہے تو خوشی ہے نا, اگر وہ کبھی نہیں ہوں گے اصل میں وہ غم ہے. یہ اگر سمجھ آ جائے, جو جتنا پھیلا ہوا ہے اس کے پاس اتنی خوشی اتنے غم بھی ہیں. ایک ہے اگلا لیول, وہ ہے کانٹینٹمنٹ کا لیول. اب مثال لیتے ہیں کہ جی آپ یا میں یا ہمارا سننے والے, ہم میں سے کوئی بھی اپنے فادر کو عمرے پہ لے کر گئے, اور وہاں بڑی تکلیف تھی کیونکہ فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کئی طرح کے چیلنج تھے. آپ نے خود ان کو کبھی اٹھایا, کبھی ویل چیئر لی, اور کرتے کرتے آخر کار فرا آپ نے عمرہ کروایا. اب اس وقت تو وہ پین ہے, لیکن آپ کو جو چیز ملے گی نا وہ اطمینان ہے کہ شکر ہے یار انہوں نے مجھے کبھی پالا تھا اور کیا کچھ کیا تھا, آج الحمدللہ رب العالمین میں بھی ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے, آپ کے بزرگ جو ہیں, کسی وقت میں جو یاد ہے نا جب آئے گی تو آپ کے پاس خوشی کے آنسو ہیں, مطمئن ہونے کے آنسو, کہ یار میں نے اپنا رول پلے کیا, کم از کم میں نے یہ 3 میں نے شکلیں بتا دی ہیں آپ کو ہیپینس کو سمجھانے کے لیے, خوشی کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ میں نے یہ بھی آپ سے گوش گزار کرنا ہے کہ اس موضوع پہ دنیا میں 22,000 کتابیں لکھی گئی ہیں آج تک. تو وہ جو 22,000 کتابیں ہیں وہ فلاسفرز کی بھی ہیں, سیلف ہیلپ کی, پرسنل ڈیولپمنٹ کی, بے شمار طرح کی دنیا میں کتابیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہیپینس کو, پلیئر کو اور کانٹینٹمنٹ کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ یہ سائنس میں نے کیوں بتائی کہ پلیئر ہے وقتی طور پہ. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کی فطرت, جبلت کے اندر دکھنا, اپنا منوانا, اپنا آپ دکھانا اور یہ کہنا کہ میں ہوں, یہ فطرتی طور پہ پایا جاتا ہے. انسان تو بڑی اشرف المخلوقات ہے, ایک تنکا بھی آنکھ میں پڑ جائے نا وہ بھی بتاتا ہے میں ہوں. ایک مچھر ہے نا, نانا پاٹیکر کے ڈائلاگ جو میں یہاں نہیں بول سکتا, وہ ایک مچھر جو ہے نا وہ بھی بتاتا ہے میں ہوں. ایک مکھی بتاتی ہے میں ہوں. تو انسان, پھر اس کے اندر کوئی صلاحیت, تو انسان کا دل کرتا ہے وہ دکھے کہ میں ہوں.